کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محترم حاضرین، سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء دین اور اس عظیم الشان اجلاس کے مخلصین، انتظامیہ اور پردہ میں بیٹھنے والے میرے ماں اور بہنیں، اس عظیم الشان جلسے میں جو حقر کو ذمہ داری دی گئی ہے، جو حقر کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جو کام سپرد کیا گیا ہے، وہ بڑا ہی اہم کام ہے، وہ بڑی اہم ذمہ داری والا کام ہے۔ ایک جانب تو یہ بڑی اہم ذمہ داری، تو دوسری طرف حقر کی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری۔ لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بڑا ہی ہوا کرتا ہے، لہذا میں اور بڑوں کے حکم کی ساتھ ساتھ ان کے فوائد بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا ہوگی، نہ خجالت میں مر جاؤں، نہ خجالت میں گھر جاؤں، نہ ملامت میں مر جاؤں، خدا میری آواز کو فصاحت دے، بلاغت دے۔ محترم سامعین، یوں تو جلسے اور جلوس ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، روز بروز ہوا کرتے ہیں، لیکن ہر جلسہ، ہر محفل ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر جلسہ اور ہر محفل میں ایک جیسی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو صرف دنیاوی بکواس پر منحصر ہوتی ہیں۔ بعض محفل ایسی ہوتی ہیں جن میں علی اعلان بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور بعض محفل ایسی ہوتی ہیں جس میں قوالی اور گانے بجائے جاتے ہیں، بعض محفل تو ایسی ہوتی ہیں جس میں گانے اور قوالی بجائی جاتی ہیں، میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، لیکن ان مجلسوں کا تعلق دینی مجلس سے نہیں ہوتا ہے، ان مجلسوں کا رب کوئی دینی مجلس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان مجلس میں شرکت کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ دینی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ دینی مجلس اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، دینی مجلس اس کو کہتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کی بات کی جائے، دینی مجلس اسے کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اعمال کو، ان کی زندگی کو بیان کیا جائے، ان کے حیات کو بیان کیا جائے۔ دینی مجلس کو کہتے ہیں جس میں صلحاء اکابرین کی ان کے عمل کو بیان کی جائے۔ دینی مجلس اس کو کہتے ہیں جہاں اخلاق حسنہ کو بتایا جائے۔ ان مجلسوں میں اللہ والوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ایسی مجلس میں ہمارے علم کی ذات نصیب ہوتی ہے، ان مجلسوں میں ہمارے شرکت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں ہمارے شرکت کرنے سے دل کو تازگی ملتی ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ہمارے سینہ کو سکون ملتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بابرکت مجلس میں شرکت کی ہے۔ یہ مجلس خیری، اس مجلس میں خیری خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، صلاح ہی صلاح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے، یہ کوئی گانا بجانے والی محفل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی دان والی کوئی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی محفل ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے حافظ قرآن مجید کو رات و دن ایک کر کے محنت کیا ہے اور ان کو مکمل کیا ہے، جس کے ذریعے اس انتظامیہ کمیٹی نے یہ ان کے محنت کے ثمرے کو دیکھ کر یہ اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ لہذا یہ محفل بہت بارونق والی محفل ہے، ایسی مجلس جس کو فرشتے انتظار کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، بلکہ نیک آدمی ایسی مجلس کا انتظار کرتے ہیں اور فرشتے ایسی مجلس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ شاید
اسی مجلس کے بارے میں کہتا ہے کہ رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جہاں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ میں بلا تمہید اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں اس بابرکت اور عظیم الشان کتاب کے ذریعے، جس کے بارے میں خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا حیران و شرمندہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کی سراپا، جو رہتی دنیا کے انسانیت کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کو حفاظت کے ذمہ دار۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلاموں کو فضیلت تمام کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر۔ میں بلا تمہید میں اسی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں ایسے کچھ الہام قاری کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد جناب حافظ و قاری جان عالم صاحب، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل پر۔